الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم اور اگر ہے بھاری آپ کے اوپر اعراضهم ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ موڑنا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض بس اگر آپ طاقت رکھیں یہ کہ آپ تلاش کریں سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء یا سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس ہرگز نہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے، وإن کان کبر علیک اعراضہم اور اگر ہے بھاری آپ کے اوپر ان کا منہ موڑنا، اگر کفار کا اعراض کرنا، ہدایت پر کان نہ دھرنا، ان کا ایمان نہ لانا، منہ موڑنا اگر آپ کو بھاری گزرتا ہے، آپ پر گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ طاقت رکھیں تو آپ زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں اور ان کو نشانی لا دیں۔ یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ پر اتنا بھاری نہیں ہونا چاہیے ان کا منہ موڑنا، ان کا اعراض کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیتے تھے، اسلام کی بات کرتے، تو کفار آگے سے معجزات طلب کرتے، الٹی سیدھی نشانیاں مانگتے، کبھی کہتے کہ مکہ مکرمہ کو جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس زمانے میں زراعت کی بہت اہمیت تھی، مکہ مکرمہ میں زراعت کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ مکہ مکرمہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس کو ایک میدانی علاقہ بنا دیں، ہم کھیتی باڑی کر سکیں، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، ہم میں سے ہر ایک پر کتاب اترے، الٹی سیدھی نشانیاں مانگنا شروع کر دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شدید خواہش تھی کہ کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کاش کہ یہ لوگ کفر غفلت کی زندگی چھوڑ دیں، کاش کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اگر کفر پر مریں گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، تو انہیں کسی طرح ہدایت مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کفر کرنا، آپ کو ان کا ایمان نہ لانا بہت گراں گزرتا تھا، اور یہ ہر شخص پہ گراں گزرے گا جو جتنا زیادہ خیر خواہ ہوگا لوگوں کا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ مخلص ہوگا تو اس پر واقعی ہی کفار کا اعراض اتنا ہی بھاری ہوگا۔ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی آتا ہے کہ یہ جو کفار نشانیاں مانگ رہے ہیں تو یہ نشانیاں اگر پوری ہو جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ یاد رکھیے نبی وہ اللہ کے حکم سے معجزہ پیش کرتا ہے، نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ نبی کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔
معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا۔ تو جب بعض دفعہ کفار معجزے کی فرمائش کرتے تو اللہ تعالیٰ معجزے دیتے بھی ہیں جو نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، لیکن اگر کفار زیادہ ہی معجزے مانگے اور مانے نہ، اللہ یعنی ہر بندے کی خواہش تو نہیں پوری کرتے۔ اگر ہر بندے کی خواہش اللہ پوری کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک کھیل تماشا بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ بلکہ اللہ کا جب لوگ اللہ سے معجزہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ، اگر اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے پر معجزات دینا شروع کر دیں تو پھر اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، سنت ہے کہ اللہ نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے، مہلت دی ہوتی ہے، لیکن اگر مطالبے کے مطابق معجزہ آئے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، کہ اللہ کا اصول ہے، پھر مہلت نہیں ملتی۔ قوم سمود، اس نے معجزہ مانگا اپنے نبی سے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایسا معجزہ دکھائیں گے، یہ پہاڑ کا غار ہے، اس پہاڑ کے غار سے وہ 10 ماہ کی وہ اونٹنی اور وہ اس کے ساتھ بچہ ہو اور وہ ایسی اونٹنی ہو تو وہ اونٹنی نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ پورا کر دیا ان کا، جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے معجزہ اللہ نے دکھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اسے ہلا کر دیا۔ تو پھر فرمایا کہ اب 3 دن کے لیے انتظار کرو، 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، اللہ فرماتے ہیں ہمیں نشانیاں بھیجنے سے اس بات نے منع کر دیا کہ لوگ جھٹلا دیتے ہیں، نشانی مانگنے کے بعد اگر اللہ پوری کر دیں لوگ جھٹلا دیتے ہیں۔ اب اللہ نے جو ڈھیل دی ہوتی ہے، ڈھیل میں بڑی رحمت ہے، اس میں کئی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ایمان لانے کا، کئی لوگ فوری ایمان نہیں لاتے، کچھ دیر بعد ایمان لے آتے ہیں۔ تو اگر فوری عذاب آ جائے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ چاہتے ہیں لوگوں کو ڈھیل ملے، تو اس لیے اللہ لوگوں کا منہ مانگا معجزہ نہیں بھیجتے۔ ہر ایک کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو بعض دفعہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بھی آتا کہ اگر فلاں بندہ معجزہ مانگ رہا ہے، اگر اللہ پورا کر دیں شاید وہ ایمان لے آئے، تو آپ کی خواہش ہوتی کہ بعض دفعہ کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ پورا کر دیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کفار کا اعراض کرنا، ایمان نہ لانا، منہ موڑنا بہت بھاری گزرتا ہے تو معجزے وہ اللہ نے بھیجنے ہیں، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں آپ خود ہی معجزہ لے آئیں، آپ خود زمین سے سرنگ نکال دیں، آپ آسمان پہ سیڑھی لگا کر انہیں کوئی معجزہ لا دیں، کوئی نشانی لا دیں۔ اللہ نے تو جو چاہتے ہیں اللہ وہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ معجزہ دے دیں گے۔ تو ایک تنبیہ کا انداز ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں، ولی کے، اولیاء کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نبیوں کے ہاتھ سے خرق عادت کوئی کام ہو جائے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر غیر نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو عام معہود نہیں ہے، روٹین کے مطابق نہیں ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے، جو چاہے دکھا دے۔ اسی طرح کرامت کا معاملہ ہے۔
اللہ کے حکم سے یہ ہو جاتی ہیں. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس سے نبی کی نبوت کی وہ دلیل ہوتی ہے. اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ہو جائے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے، اس سے اس شخصیت کی اللہ کے ہاں مقام مرتبے کا پتہ لگتا ہے. تو یہاں تنبیہ کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جس طرح بعض آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ شاید اب آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں آپ کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. سورہ قصص میں فرمایا، سورہ شعراء میں، اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں افسوس کے مارے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کریں، اتنا آپ مشکل میں نہ پڑیں کہ آپ ہلاک ہونے کے قریب ہو جائیں. آپ فکر کریں کفار کی، اور کفار کے لیے آپ دعوت دیں، انہیں کوشش کریں کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ضروری نہیں وہ ایمان لائیں، کیونکہ ایمان لانے کے اندر اصل میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو دعوت دینے والا کتنی محنت سے دعوت دے رہا ہے، کتنے خلوص سے دعوت دے رہا ہے، صرف یہ فیکٹر نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ وہ فطرت سلیمہ کا مالک ہے کہ نہیں، اللہ نے اسے قلب سلیم عطا کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر ایک بندہ ہے ہی بدبخت، وہ خبیث دل کا مالک ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. نبی جتنی مرضی کوشش کر لیں، نبی جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اللہ نے جب اختیار دیے ہے تو اللہ مجبور نہیں کریں گے کسی کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر خواہ تھے. تو بعض دفعہ آپ جو ہے وہ زیادہ خواہش کرتے تو اللہ تنبیہ فرماتے کہ آپ اتنی خواہش نہ کریں. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کا اور آپ کی محنت کی شدت کا پتہ لگتا ہے. جو آپ محنت کرتے تھے کفار کو راہ راست پہ لانے کے لیے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے کتنی زیادہ کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ معجزہ لا سکتے ہیں تو آپ لا دیں. ایک تنبیہ کا انداز ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو البتہ جمع کر دیتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر. یعنی آپ کی محنت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، آپ کے خلوص میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے محنت کی انتہا کر دی، آپ نے ان کو سمجھانے کی انتہا کر دی، لیکن اب یہ بدبخت ہے انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا. اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے. اگر اللہ چاہتے تو اللہ سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے. کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے نہیں چاہا کہ سب ہدایت یافتہ ہوں. سب ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. تو اب سب ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. کچھ ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے چاہا ہی نہیں سب ہدایت پر ہوں؟ اللہ سب کو ہدایت پر اکٹھا کرتے ہیں. کیا اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ مسلمان رہیں، کچھ کافر رہیں؟ کیا جواب ہے اس بات کا؟ یہ تقدیر کا سوال ہے، یہ اکثر یہ سوال پیش آتا ہے. جی، اللہ نے جب انسانوں کو جنوں کو اختیار دیا ہے اور صحیح غلط کا بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور جو اختیار میں ہمارے پاس ہے جس کو چاہیں اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب یعنی اللہ تو چاہتے تو یہی ہے کہ مطلب اللہ کا ارادہ شریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی
جو اللہ کی شریعت ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن اپنی مرضی سے اس کو اگر قبول نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور ہے اور ہمیں سزا ملے گی۔ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اللہ کی باقی مخلوقات جو ہیں انسان اور جنوں کے علاوہ، اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا۔ جب انہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا تو وہ پابند ہیں اللہ کی بات ماننے پر، نیکی کرنے پر۔ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ آسمان، زمین، دیگر اللہ کے پہاڑ، بڑی بڑی مخلوقات، سمندر، شجر، حجر، بڑی بڑی مخلوقات، فرشتے جنہیں اللہ نے انسان اور جنوں کی طرح عقل بھی دی ہے، جو عاقل بھی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جانور، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آسمان زمین ہے یہ اس طرح کر کے یہ تو بے جان ہے، حالانکہ ان کے اندر بھی ایک طرح کا شعور ہوتا ہے۔ جانور کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں، ان کے اندر شعور ہے، یعنی لیونگ تھنگ ہے، لیکن ان کے اندر وہ عقل نہیں ہے، عقل مت نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، جو جنوں کو دی ہے۔ لیکن وہاں سے فرشتے دیکھیں، وہ فرشتے تو ان میں پوری طرح عقل موجود ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ پابند ہیں اللہ کی اطاعت کرنے پر، یہ اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو بہت سخت دل ہیں، ان کو رحم نہیں آتا کسی پر۔ شداد، بہت طاقتور ہیں، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب کی یہ صورتحال ہے۔ اب اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ اب اللہ کے اختیار دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اور جن یہ فرشتوں کی طرح، جانوروں کی طرح، آسمان و زمین، پہاڑوں کی طرح یہ نہیں ہے، نباتات کی طرح، باقی تمام مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ یہ پابند ہوں۔ اب ان کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، یہ اس ہدایت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اپنی مرضی سے چاہیں تو ہدایت قبول کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے، لیکن اگر یہ اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی ان کے لیے بہت زیادہ، دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اور جو اس اختیار کا پازیٹیو جائز استعمال کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، اور وہ اللہ کی بات مانے گا، تو وہ اس کا اللہ کی بات ماننا اور فرشتوں کا اور جانوروں کا اور آسمان و زمین کی اللہ کی بات ماننا وہ بالکل فرق ہو جائے گا۔ انسان اور جن کا اللہ کی بات ماننا وہ اختیار کے ساتھ ہے، وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ آسمان و زمین، جانوروں، باقی مخلوقات سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ پابند ہیں اللہ کی بات ماننے پر۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ اختیار دیں، ایک انسان گناہ کر سکے، گناہ نہ کرے، نافرمانی کر سکے اللہ کی، لیکن اللہ سے ڈر کر نہ کرے، یہ کمال ہوا نا۔ تو جب اللہ نے اختیار دے دیے ہے، اب اس اختیار کا کچھ نے پازیٹیو استعمال کرنا، کچھ نے نیگیٹیو استعمال کرنا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، انسانوں جنوں کو فرق بنا دیا باقی مخلوقات سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے لوگ اب ہدایت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، سارے لوگ اب مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ سب کو ہدایت پر اکٹھا نہیں کریں گے۔ سب کو ہدایت پر اکٹھا کرنے کا مطلب ہے کہ انسان اور جن دیگر مخلوقات کی طرح ہو جائیں۔ اللہ نے فرق بنایا ہے۔ جب اللہ نے فرق بنایا ہے، اللہ نے جب انسان کو اختیار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو واپس نہیں لیتے۔ اب اختیار ہے انسان کو۔ اختیار کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر نئی ہدایت قبول کرنا چاہتا تو نہ کرے، اللہ پابند نہیں کریں گے۔
نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، چاہے وہ زیادہ ہوں. تو اللہ نے سب کو ہدایت پر اکٹھا نہیں کرنا. اس اختیار کی وجہ سے جو اللہ نے اختیار دیا ہے لوگوں کو، اور یہ جو اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ کا ارادہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے جو کون سے ہے، ہونے سے، اور ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے جو شریعت سے ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی سے. اللہ کا ارادہ کونیہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اب اس اختیار سے لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں مان لے آتے ہیں، اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں مان لیتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے نہیں مانتے. اس دنیا کے اندر جو نیکی ہوتی ہے یا جو گناہ ہوتا ہے، جو خرابی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرنے دینا چاہیں اور لوگ کر لیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی ہے، تمام مخلوقات بھی، انسان بھی، جن بھی، تمام صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. تمام مخلوقات اللہ کی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہر چیز اللہ کی ہے. تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، تو کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی کیسے مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. اس دنیا کے اندر جو کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نیکی ہو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، برائی ہو اللہ کے حکم سے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہو تو انسان زیادتی نہ کر سکے، جن خرابی نہ کر سکیں. یہ ارادہ کونیہ، یہ کون سے ہے، ہونے سے. یہ جو ہو گیا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اب نیک لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے ارادے سے، جو برے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے ارادے سے. لیکن ایک ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی، جس کو شریعت کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی ہے. اللہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ کفر کریں. اللہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی شریعت یہ نہیں ہے. اللہ کی شریعت یہ ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ، اے لوگوں نیک کام کرو، اے لوگوں اللہ رسول کی بات مانو. یہ اللہ کی شریعت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، احادیث مبارکہ میں. اللہ کی منشا یہ ہے. لیکن اللہ نے لوگوں کو اپنی اس منشا، اس خوشی، اس کا پابند نہیں کیا. اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اب وہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ کا ارادہ کونیہ کہتے ہیں. یہ جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کو شریعت کہتے ہیں، اللہ کا ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. اللہ نے اپنے ارادہ شرعیہ کو ٹھونسا نہیں ہے لوگوں پر. اگر اللہ اپنے ارادہ شرعیہ کو لوگوں پر ٹھونس دیتے تو پھر اختیار ختم ہو جاتا، پھر لا اکراہ فی الدین نہ ہوتا، پھر دین میں جبر ہوتا. اللہ نے اپنی مرضی کو ٹھونسا نہیں ہے. جب اللہ نے اپنی مرضی کو ٹھونسا نہیں ہے تو اب تمام لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تمام لوگ ہدایت پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں آپ کو اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ کی مزید کچھ بحثیں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. کچھ تفصیلات مزید بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اس اختیار سے نیک شخص نیکی بھی کرتا ہے، گناہ گار گناہ بھی کرتا ہے. یہ دونوں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. جو چیز ہو جاتی ہے وہ اللہ، ہمیں کیسے پتہ لگے اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے؟ کونیہ کانا سے ہے، ہو گیا. جو چیز ہو گئی ہے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق ایمان لا چکے ہیں، اللہ کا ارادہ کونیہ تھا. ابو جہل کفر کر چکا ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ تھا. دونوں اللہ کے ارادے سے. نیک لوگ نیکی کر چکے ہیں جو کر کے فوت ہو چکے ہیں. گناہ گار کافر کفر اللہ کی نافرمانی کر کے جا چکے ہیں، تو یہ اللہ کے ارادے سے ہوئی ہیں دونوں چیزیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. یہ تو ہے اللہ کا ارادہ کونیہ. اور ایک ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی شریعت، اللہ کی خوشی. اللہ کی خوشی یہ ہے کہ ہر بندہ نیک کام کرے، کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، شراب نہ پیے، کوئی سور کا گوشت نہ کھائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کا پتہ لگتا ہے شریعت سے، قرآن و حدیث سے.
سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان لانا یہ اللہ کی خوشی بھی تھی، اللہ کا ارادہ کونیہ بھی تھا چونکہ ہو گیا ہے، اور اللہ کا خوشی بھی تھی کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں دین میں فرمایا ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، تو انہوں نے مانی بدرجہ اتم۔ تو یہاں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ اکٹھا ہو گیا۔ لیکن ابو جہل نے کفر کیا، تو ابو جہل کا کفر کرنا اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس نے کفر کیا ہے، لیکن یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ شرعیہ یا اللہ کی شریعت یا اللہ کی خوشی یہ تھی کہ وہ کفر نہ کرتا، کیونکہ کفر کر کے اسے جہنم میں جانا تھا، اور جہنم میں گیا، جہنم میں جائے گا، تو اللہ کی خوشی یہ نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے لوگوں کو اپنی خوشی، اپنی شریعت کا پابند نہیں کیا۔ اب یہ اس تمہید، لمبی تمہید کے بعد اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ سب کو ہی مسلمان بنا دیتے، اللہ سب کو ہی ہدایت پہ اکٹھا کر دیتے، یہ اصل میں اس کا گویا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ دین قبول کرنے کے اندر اختیار نہیں ہونا چاہیے، کہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے انسانوں جنوں کو، اس اختیار کو سلب کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جب اختیار دے دیا ہے اب اللہ سلب نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے فرما دیا دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، اب جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ تقاضا کرے یا کوئی بندہ یہ سوچے، کئی لوگ بعض دفعہ خلوص دل سے سوچتے ہیں کہ کاش سارے ہی مان لے آتے، کوئی بھی جو ہے وہ کافر نہ ہوتا، کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا، تو بھئی پھر سارے ہی پھر فرشتوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اور پھر وہ آسمان و زمین کی طرح ہوتے، کسی کے پاس اختیار نہ ہوتا تو وہ تو چل ہی رہا تھا۔ اللہ نے پھر انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ یہی تو بات فرشتوں نے کہی تھی کہ اے اللہ آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ جہاں تک نیکی کی بات ہے، اگر وہ نیکی بھی کرے گا تو تسبیح ہم سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ہم تو تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تو تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری حکمت بالغہ ہے، میرے اللہ کی اس میں تھے حکمت بالغہ تھی، وہ حکمت بالغہ کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کرے، اپنی مرضی سے اختیار ہو پھر اللہ کی عبادت کرے۔ کمال تو یہ ہوا جب کوئی اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے گا، دوسری طرف آزمائشیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، مشکلات آئیں گی، کوئی پھر بھی تمام قربانیاں دے کر اللہ کی عبادت کرے گا، فرشتوں سے بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے بہت بلند مقام تیار کر رکھا ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، نبی اور نبیوں کے ورثاء، نیک لوگ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے وہ مقام رکھا ہے جو فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے، جنتیوں کے خادم ہوں گے، آ کر سلام پیش کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے جنت میں، تم پہ سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ انسان فوت ہوتا ہے فرشتے سلام کرتے ہیں، نیک لوگ فوت ہوتے ہیں، جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے سلام کریں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نیک لوگ فوت ہوتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ فرشتے رش کرتے ہیں ایسے انسان پر، لیکن یہ انسان اللہ کے نے اختیار دیا ہے۔ اب کمال تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اختیار کے باوجود، لیکن اگر وہ نہیں کرتا، ایسا انسان پھر جانوروں سے اور دنیا جہاں کی ہر مخلوق سے بدتر ہو جاتا ہے، ہر ایک سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو جب اللہ نے لوگوں کو اپنی شریعت کا، مرضی کا پابند نہیں کیا، ارادہ شرعیہ کے شریعت سے پتہ لگتا ہے، ارادہ کونیہ کا ہونے سے پتہ لگتا ہے۔ کونیہ کانا سے ہے، ارادہ شرعیہ شریعت سے ہے۔ جو ارادہ کونیہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس کا پتہ لگتا ہے اس کے ہو جانے کے بعد۔ شریعت کا پتہ لگتا ہے قرآن و حدیث سے، اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔
اب یہ تقاضا کرنا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو یہ ایسا تقاضا ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کے اوپر ایک اعتراض کسی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کو ہدایت پر اکٹھا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ اختیار دے چکے ہیں۔ سب کو ہدایت پر اکٹھا کرنے کا مطلب ہے اختیار اللہ سلب کر لیں۔ فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آپ کی خواہش تھی کہ یہ ایمان لیں، وہ آپ کی یعنی خیر خواہی کی شدت کفار کے بارے میں کہ کاش کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ اتنی بعض دفعہ شدت ہو جاتی تھی آپ کا خلوص، آپ کی خیر خواہی، کہ آپ یعنی ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتے، اتنا آپ پریشان ہوتے۔ اللہ نے تنبیہ کی اتنی جو ہے وہ خیر خواہی آپ نہ کریں کفار کے ساتھ۔ کفار کا ایمان نہ لانا آپ کی طرف سے، آپ کی دعوت میں کمی نہیں ہے، یہ کفار کی اپنی خباثت ہے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتا، اب اللہ نے اس کو مجبور نہیں کرنا، وہ پھر اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے کہ اللہ جبر نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے جبر کرنا ہے ان پر تو پھر انسان کو اختیار دینے کا پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ اصل میں نے اس لیے وضاحت زیادہ کر دی ہے کہ بعض دفعہ آج جو ہے وہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے جہنم بنائی ہے، جہنم کے اندر جو ہے وہ کفار جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہی نہ۔ اللہ کی یہ حکمت بالغہ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ان فیصلوں پر انسان اعتراض نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اللہ کی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ کسی کو اگر کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کو سزا دیں تو جیسے اس کو آپ مثال ایسے سمجھیں کہ اب ایک انسان محنت کرے، محنت کر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایک بندہ محنت نہیں کرتا تو اب اگر وہ امتحان میں فیل ہوگا تو اس میں استاد کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، طالب علم کا اپنا قصور ہے۔ اس کی سزا اتنی کڑی ہے، کڑی اللہ نے بتا دی ہے، پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اللہ نے بتا دی کہ اللہ نے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی صحیح پیپر اٹیمپٹ نہ کرے تو پھر اس کا قصور ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سوائے اس کے کہ نہیں، قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے تو اللہ انہیں اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سوائے اس کے کہ نہیں، سنتے تو وہ ہیں، قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ انما حسر کے لیے آتا ہے، صرف سننے والے قبول کرتے ہیں، جو سنتا نہیں ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے، پچھلی آیت میں یعنی سارے کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ایک تو وہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، نمبر 2 کہ قبول وہ کرے جو سنے۔ یہ کفار اس طرح کا سنتے ہیں کہ یہ اصل میں سنتے ہی نہیں، ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہے۔ اگر یہ حقیقی معنوں میں سن لیں تو قبول بھی کر لیں ہدایت کو، حق کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں؟ جو سن لے وہ تو قبول کر لیتا ہے، وہ تو مان لیتا ہے۔ یہ سنتے نہیں ہیں کیا مطلب؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ وہی مطلب ہے، مطلب سمجھنے کے لیے نہیں سنتے۔ وہی مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹتے نہیں ہیں ایمان کی طرف، عقل نہیں کرتے۔ یہ بہرے ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں ان کو، یہ کان سے سننے کا، سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ تو جب یہ کان سے اصل میں آپ کہیں گے وہ سنتے تو ہیں، گانے سنائیں ان کو، غلط باتیں سنائیں ان کو، آواز تو بھئی وہ سننا نہ سننا ہے۔ اصل سننا کیا ہے؟ ہدایت کا سننا، قرآن کا سننا، نبی کی بات سننا، اچھی بات سننا۔ اللہ نے کان کو اچھی بات سننے کے لیے بنایا ہے، قرآن سننے کے لیے بنایا، ہدایت کی بات سننے بنایا، واعظ نصیحت سننے کے لیے بنایا۔
جو کان سے یہ کام نہیں لیتا وہ سنتا نہیں ہے، وہ بہرا ہے۔ جو آنکھ سے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اسے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت، الوہیت نظر نہیں آتی تو اندھا ہے وہ۔ اللہ نے دل دیا ہے ایک بندے کو، وہ دل سے غور کرنے کا کام نہیں لیتا، وہ بے وقوف ہے، وہ عقل نہیں کرتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کیسے ہدایت دیں؟ ہدایت تو اس کو ملے جو سنے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں، انہوں نے کانوں سے سننے کا کام لیا ہی نہیں۔ تو جو کانوں سے سنے نا وہ بہرا، حق بات نہ سنے۔ جو زبان سے حق بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، زبان سے کلمہ حق نہ نکالے، وہ گونگا ہے۔ جو دل سے حق بات پر غور نہ کر سکے تو وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو ایسے لوگ آپ سمجھیے کہ ان کے اعضاء جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اللہ نے اعضاء دیے تھے صحیح کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، حق سننے کے لیے، حق ادا کرنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے، حق پہ غور کرنے کے لیے۔ جو یہ کام نہ کرے وہ سمجھے اس کے اعضاء ہیں ہی نہیں، وہ بلکہ یہ سمجھے اس کے اندر روح بھی نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ والموت یبعثہم اللہ، یہاں الموت سے مراد کفار ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ سنے تو قبول کریں۔ یہ تو کفار میں ان کا شمار تو مردوں میں ہوتا ہے۔ اور مردوں کی کیا صورتحال ہے کہ مردوں کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، قیامت کے دن اللہ انہیں مبعوث کرے گا، دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ثم الیہ یرجعون، جب اللہ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہاں قبول تو وہ کرے جو سنے، اور ساتھ ہی مردے کی بات ہو گئی۔ یعنی مراد ہے کہ یہ صرف صرف یہ کانوں سے بہرے نہیں ہیں، یہ مردوں کی طرح ہے۔ اور مردوں کا معاملہ تو یہ ہے، ان کو تو جو ہے وہ دوبارہ ان کی زندگی وہ قیامت کے دن ہے۔ دیکھیے، دو موتیں، دو زندگیاں ہیں۔ ایک موت ہے انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کی جو کیفیت ہے، وہ موت ہے، آپ سمجھیے عدم کی کیفیت، یا دنیا میں آنے سے پہلے موت، وہ پہلی موت ہے۔ پھر دنیا کے اندر اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں، یہ پہلی زندگی ہے جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے۔ پھر انسان مر جاتا ہے تو یہ دوسری موت میں ذکر کر رہا تھا۔ پھر انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اور پھر قبر سے لے کر قیامت تک، قیامت کے دن بھی دوسرا جو نفخہ ہے، جس نفخہ کے بعد سب نے زندہ ہو جانا ہے، تب پھر دوسری زندگی ہوگی۔ تو یہ گویا کہ یہ ابھی دنیا میں ہیں، دنیا کے اندر ہی ان کی دوسری موت شروع ہو چکی ہے۔ جو اپنے اعضاء کو استعمال نہ کریں، اپنے اعضاء کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال نہ کریں، وہ تو مردے ہیں۔ تو مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک تو اللہ نے یہاں کفار کو مردے قرار دیا ہے، کفار مردوں کی طرح ہیں۔ نمبر دو، یہاں اللہ نے مردوں کے لیے بعث بعد الموت کا عقیدہ بھی بیان کیا ہے۔ کفار اس کے بھی منکر تھے، مردے جب مٹی میں مل جائیں گے تو پھر انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ زندہ کرے گا۔ تو حقیقی زندگی اسلام کے ساتھ ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ان ینزل آیۃ، کہ اللہ نازل کرے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پچھلی سے پچھلی آیت میں بھی نشانی کی بات ہے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ان کے رب کی طرف سے؟ یہ ان کا اعتراض صحیح ہے، وہ کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی اس کے رب کی طرف سے؟ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری تھی؟ کوئی نشانیاں تھیں، لیکن مطلب جو لوگ آتے تھے اپنی من چاہی جو نشانیاں ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں اتری۔ جی بالکل صحیح، جزاکم اللہ۔ تو اس سے مراد ایسے نشانیاں ہیں جو ان کی من چاہی نشانیاں تھیں، وہی جو میں نے ذکر کیا کہ جی مکہ مکرمہ میدانی علاقہ کیوں نہیں بن جاتا، ہم زراعت کر سکیں؟ یہ صفا پہاڑ سونے کا کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے پاس آپ بادشاہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس جنت ہونی چاہیے، باغ ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ آسمان پہ آپ کو چڑھ کے ہمیں دکھانا چاہیے، ہمارے سامنے آپ پر کتاب اترنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، آپ یہ نشانی دکھا دیں، آپ یہ نشانی دکھا دیں، اللہ کو ہمیں آپ ہمارے سامنے دکھا دیں، ہم اللہ کو خود دیکھ سکیں تو ہم اللہ پر ایمان لیں۔ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے استہزاء کے طور پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ تو ایسی نشانی پوری نہیں کرتے، اور یہ ایسی نشانی کیوں نہیں پوری کرتے؟ انہی پر رحم کرتے ہوئے، کیونکہ اگر ایسی نشانی اللہ پوری کر دیں، کوئی ایمان نہ لائے، اکا دکا ایمان لے بھی آئیں باقی ایمان نہ لائے، تو اللہ سب کو تباہ کرتے۔ یہ بھی رحمت ہے اللہ کی۔ تو باقی ویسے معجزات آنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت معجزات آئے، ایسے ایسے معجزات اللہ نے دی جو اللہ نے دیگر انبیاء کو نہیں دیے۔ شجر حجر آپ کو سلام کرتے تھے، وہ تنا جس پر آپ ٹیک لگا کر آپ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کا ممبر نہیں بنا تھا، تو جب آپ کا ممبر بنایا گیا آپ نے اس تنے کو چھوڑا تو وہ تنا بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چپ کرایا جیسے کسی کو دلاسا دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے تو یعنی پانی نہیں ہوتا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح نکلنا شروع ہو جاتا۔ اس سے صحابہ کرام نے وضو کیا۔ کھانے میں آپ نے ہاتھ مبارک ڈالا اپنا، وہ کھانا اتنی زیادہ تعداد کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ کتنی نشانیاں ہیں بڑی بڑی۔ سب سے بڑی نشانی قرآن، ایسی نشانی پچھلے نبیوں کی نشانیاں تو وقتی تھیں، محدد تھیں، ان کے ساتھ ہی تھیں۔ قرآن کریم تو آج تک چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آئے۔ تو نشانیاں تو اللہ نے بہت سی بھیجی، باقی من چاہی نشانی ان کی۔ تو آپ اللہ کے رسول فرما دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں اللہ نشانی اتار دے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کو پورا قدرت ہے کہ اللہ جو وہ مانگ رہے ہیں نشانی اللہ وہ بھی اتار دیں، اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے، لیکن اب اللہ نہیں اتار رہے، اس بات کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کی حکمت کیا ہے یا لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو ان قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جائیں، فاصلے لمبے فاصلے طے کر دیے جائیں، مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام کر دی جائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر اللہ بڑے بڑے معجزات بھی پورے کر دیں، ان کے من چاہے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ کی حکمتوں کی، وہ اعتراض کرتے ہیں پھر جیسے ہی کفار اعتراض کر رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے کوئی چوپایا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بِجَنَاحَيْهِ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مگر وہ جماعتیں ہیں تمہاری طرح۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کمی چھوڑی کتاب میں کچھ بھی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والے سارے چھپائے اور آسمانوں میں اڑنے والے سارے
پرندے جو 2 پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، سارے پرندے 2 پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، تو یہ سارے جانور ہوں، یہ سارے پرندے ہوں، یہ نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کی جماعتیں. جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، ایک جنس ہے، تو اسی طرح یہ ہر جانور الگ الگ اپنی جگہ ایک جنس ہے، ہر پرندہ اپنی اپنی جگہ ایک جنس ہے. ایک پوری دنیا، جس طرح انسانوں کی پوری دنیا ہے، اسی طرح پرندوں کی، جانوروں کی اپنی پوری زندگی، پوری دنیا ہے، ایک پورا جہان ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا. جس طرح انسان، ان کے دکھ سکھ ہیں، ان کے آپس میں خاندان برادریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جانوروں کی بھی اپنی اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. پرندوں کے بھی اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ دکھ سکھ ہوتے ہیں اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. جس طرح اتنے سارے انسان ہیں، اربوں کے حساب سے بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی عقل مند ہے، کسی کی کیا صلاحیتیں ہیں، کسی کی کیا صلاحیتیں ہیں. اسی طرح ہر مخلوق کے اندر اللہ نے اس قسم کی چیزیں رکھی ہیں. یعنی صرف انسان ہی نہیں ہے، انسان کے ساتھ اربوں قسم کی دیگر انواع بھی ہیں، اجناس بھی ہیں. اور وہ جس طرح انسانوں کا پورا ایک انسان، پوری ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، ہر جانور کا ایک لمبا چوڑا، ہر پرندے کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. انسانوں کی مختلف اقسام ہیں. آپ کتوں کے لے لیجیے، جانوروں میں کتوں کی کتنی اقسام ہیں، کتنی نسل کے، کتنی قسم کے کتے ہیں، ہر ایک کا پورا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. آپ بندروں کی مثال لے لیجیے، آپ اور چیزوں، مچھلیوں کی مثال لے لیجیے، جس کی مثال لینی ہے آپ اس کی مثال لے لیجیے. آپ پرندوں کی مثال لے لیجیے، ہر ایک پوری ایک امت ہے تمہاری طرح کی. تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کوئی کمی چھوڑی کتاب میں کچھ بھی. ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ایک چیز، ایک تعداد. کتنے ریت کے ذرے ہیں زمین پر، کتنے آسمان پہ ستارے ہیں، کتنے بال ہیں ہر انسان کے، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی کیا کیا صفات ہیں. ایک چیز اللہ نے لکھ چھوڑی ہے. اللہ کے صرف علم میں نہیں، اللہ نے لکھوا بھی دی ہوئی ہے لوح محفوظ میں. اس کے مطابق سارا ہو رہا ہے. ایک پتا، جو پتا گرتا ہے وہ بھی، کوئی رطب و یابس، ہر چیز وہ لوح محفوظ میں ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف سب لوٹائے بھی جائیں گے. بعض کہتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون سے مراد اصل میں انسان مراد ہے. اللہ نے اصل میں باقی مخلوقات کو انسان سے تشبیہ دی، اپنی عظمت بیان کی، اپنا علم، قدرت بیان کی لوح محفوظ کے حوالے سے. جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہ اللہ انسان کو میدان معاشر میں اکٹھا نہیں کر سکتا اس طریقے سے جس طریقے سے کفار اعتراض کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم زندہ ہوں گے؟ یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے حضور، اپنے حضور اکٹھا کر لے. یہ سب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون سے مراد انسان ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اللہ نے جب یہاں انسانوں کا ذکر کیا اور زمین پہ چلنے والے سارے جانوروں کا ذکر کیا، آسمانوں پہ اڑنے والے سارے فرشتے، سارے پرندوں کا ذکر کیا، تو ان سب کی طرف اشارہ ہے یہ سب اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے، سب دوبارہ زندہ ہوں گے. جتنی چونٹیاں ہیں، کہا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، کہا جاتا ہے جتنے انسان ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، اور جتنے انسانوں کا وزن ہے، چونٹیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو چونٹیوں کو اگر وزن کیا جائے تو وہ انسانوں کے وزن کے برابر ہوگا. بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ انسانوں کو کی تعداد کی جائے، ہر جانور کی تعداد کی جائے تو وہ یہ مختلف چیزوں میں یہ مخلوقات انسان سے ملتی ہیں، تعداد میں، فلاں چیز میں، ان چیزوں میں. اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا مراد ہے. لیکن اب ثم الی ربہم یحشرون سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں انسان مراد ہے صرف،
بعض مفسرین کہتے ہیں تمام مخلوقات مراد ہے. جو کہتے ہیں انسان مراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حشر ہے ہی انسان کے لیے میدان محشر، جنت جہنم ہے ہی انسان کے لیے، باقیوں کے لیے تو جنت جہنم نہیں ہے. جیسے بھی بات ہو رہی تھی فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، تو باقی جانوروں کے لیے بھی نہیں ہے. پھر وہ بس دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، بس وہ ختم ہو گئے تو بس مٹی میں مر گئے. ان کا دوبارہ زندگی، دوبارہ حساب کتاب کیوں ہونا ہے؟ ان کے لیے تو جنت جہنم نہیں ہے جیسا فرشتوں کے لیے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ثم الی ربہم یحشرون سے انسان مراد ہے، کیونکہ حشر انسان کا ہی ہونا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنوں ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے ان قریب. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں جگہ جگہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کا ذکر کیا، اور انہی کے لیے ہی جنت ہے، انہی کے لیے جہنم ہے، تو حشر انہی کے لیے ہے. دوسری تفسیر ہے کہ نہیں، جب اللہ نے سب چرند پرند کا ذکر کیا ہے، درندوں کا، تو ان سب کے لیے بھی حشر ہے. اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے کتنا زبردست حساب لینا ہے، کتنا کمال کا حساب لینا ہے قیامت کے دن. اللہ نے صرف انسانوں سے حساب نہیں لینا، اللہ نے جانوروں سے بھی حساب لینا ہے ایک ایک چیز کا. اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پر بلا وجہ ظلم کیا ہے، اللہ ان جانوروں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ ان جانوروں سے بھی حساب دلوائیں گے دوسرے ظالم کو، مظلوم کو ظالم سے. اللہ دکھائیں گے انسان کو کہ دیکھو میں کتنا بہترین انصاف کروں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر سینگوں والی بکری نے بے سینگ بکری کو بلا وجہ سینگ مارے ہوں گے، زیادتی کی ہوگی، یہ تو حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، تو قیامت کے دن انہیں زندہ کیا جائے گا اور انہیں بدلہ دلوایا جائے گا. اتنا کمال انصاف ہونا ہے قیامت کے دن. انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑے بڑے ظلم کر لوں گا اور وہ کس نے لکھے، کون لکھے گا، اور وہ بھول جائیں گے. انسان خود بھول جاتا ہے. اللہ نے تو ایک ایک چیز کا حساب جانوروں سے حساب لینا ہے، اگرچہ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. حساب لینے کے بعد وہ مٹی بنا دیے جائیں گے. اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھیں، ایک ایک چیز دوبارہ زندہ ہوگی. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی قرآن ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کا تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ لوگ بہرے ہیں اور گونگے ہیں. بہرے ہیں وہی بات صم بکم عمی، جیسے میں نے ذکر کیا. بہرے ہیں یعنی کان ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں اس کان سے ہدایت کی بات، اللہ کی آیتیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو جھٹلائیں گے ہی اور کیا کریں گے. بکمن گونگے ہیں، زبان سے کبھی حق پھوٹ کے نہیں نکالتے، تو گونگے ہیں، پھر اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. پھر ظلمات، اندھیروں میں ہیں. اندھیروں میں کیا مطلب؟ اندھے، کوئی چیز نظر نہیں آتی انہیں. صم بکم عمی، یہاں عمی نے کہا پھر ظلمات کہہ دیا، اندھیروں میں ہیں یہ لوگ. آنکھیں ہیں ہی نہیں، آنکھیں ہیں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، تو گویا کہ یہ اندھے ہیں، اندھیروں میں ہیں. یعنی جو بھی ایمان نہ لائے، تکذیب کرے اللہ کی آیات کی، تو وہ تمام اعضاء سمجھے اس کے نہیں ہیں. اعضاء چھوڑیے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، وہ تو مردہ ہے. اللہ نے کافر اور مسلمان کو زندہ اور مردہ سے تشبیہ دی ہے سورہ فاطر میں. وما یستوی الاحیاء والاموات من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہے اس کو سیدھے راستے پر اللہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ تو پکار رہے تھے آؤ اسلام قبول کرو، اسلام کو قبول کرو، تم نے اسلام کو پسند نہیں کیا اور تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے. اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے. اللہ نے اسلام کو تمہاری گندگی سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں دور کر دیا اسلام قبول کرنے سے، اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا. تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا، اللہ نے تمہیں سعادت نہیں بخشی کہ تم اسلام کو قبول کرو. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ نے تمہارے سینوں کو اسلام کے لیے کھولا ہی نہیں، اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا. جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے. ایک کافر اسلام کو قبول
قبول یا رد نہیں کرتا، اللہ قبول یا رد کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کہ جی میں نہیں مسجد جاتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، کہ تم کون ہو قرآن پڑھنے نہ پڑھنے والے؟ اللہ نے تمہاری گندگی سے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے، قرآن کی مجلسوں سے، پاک مسجدوں کو اللہ نے تمہارے نجس وجود سے پاک کیا ہے، اللہ نے تمہیں دور کر دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا تمہیں۔ ولیکن کریہ اللہ بعاثہم، منافق کہتے تھے ہم نے جنگ تبوک میں نہیں جانا، اللہ نے فرمایا اللہ تمہارا اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے، فثبتہم، اللہ نے تمہیں بٹھا دیا ہے، وقیل قعدوا مع القاعدین، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم بھی پیچھے ہی رہ جاؤ۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ سیدھے راستے پر کر دے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ گمراہ کرتے تو پھر جنت جہنم کیوں ہے؟ اصل میں اللہ جب گمراہ کرتے ہیں اللہ بھی کچھ دیکھ کر گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، ایک بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے اللہ اس کو سیدھے راستے پر کر دیتے ہیں، اللہ اس کو وہاں سے ہدایت دیتے ہیں جہاں سے امکان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو جسے اللہ چاہے سیدھے راستے پر کر دے، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ آیت وہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔